زنا کبیرہ گناہ اور اللہ کی سخت ناراضگی والا فعل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زنا سے بچو، کیونکہ اس میں 6 نقصانات ہیں، 3 دنیا میں اور 3 آخرت میں۔ دنیا کے 3 نقصانات یہ ہیں: نمبر 1، زنا زانی کے چہرے کی خوبصورتی کو ختم کر دیتا ہے، اور نمبر دو اسے محتاج و فقیر بنا دیتا ہے، اور نمبر 3، اس کی عمر گھٹا دیتا ہے، یعنی کہ انسان کی عمر بھی کم ہو جاتی ہے اس سے۔ اور آخرت کے 3 نقصانات کیا ہے؟ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، نمبر 2، سخت حساب، اور نمبر 3، جہنم میں مدتوں رہنے کا سبب ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اس کے دنیا میں بھی انسان کو بہت نقصانات ملتے ہیں، اور آخرت میں بھی تباہی اور بربادی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید پارہ نمبر 6 سورۃ المائدہ آیت نمبر 80 میں ارشاد فرماتا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط اللہ علیہم وفی العذاب ہم خالدون۔ ترجمہ کنز ایمان: کیا ہی بری چیز اپنے لیے خود آگے بھیجی، یہ کہ اللہ کا ان پر غضب ہوا اور وہ عذاب میں ہمیشہ رہیں گے۔ آگے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، آپ کا فرمان عبرت نشان ہے: زانی قیامت کے دن اس حال میں آئیں گے کہ ان کے چہرے آگ کی طرح بھڑک رہے ہوں گے، اور ان کی شرم گاہوں سے بدبو نکل رہی ہوگی۔ وہ اپنی بدبو دار شرم گاہوں کی وجہ سے مخلوق میں پہچانے جائیں گے۔ ان کی شرم گاہیں بدبو دار ہوں گی، ان کو منہ کے بل جہنم میں گھسیٹا جائے گا، ان کو منہ کے بل جہنم کی طرف گھسیٹا جائے گا۔ جب وہ جہنم میں داخل ہوں گے تو حضرت مالک علیہ السلام، جو داروغہ جہنم ہیں، فرشتے ہیں، حضرت مالک علیہ السلام ان کو آگ کی ایسی قمیض پہنائیں گے کہ اگر اس قمیض کو اونچے اور مضبوط پہاڑ کی چوٹی پر ایک لمحہ بھر کے لیے بھی رکھ دیا جائے تو وہ پہاڑ جل کر راکھ ہو جائے۔ پھر حضرت مالک علیہ السلام فرمائیں گے: اے عذاب کے فرشتوں، ان زانیوں کی آنکھوں کو آگ کی سلائیوں سے داغ دو، کیونکہ یہ حرام دیکھتے تھے۔ ان کے ہاتھوں کو آگ کی زنجیروں سے جکڑ دو، کیونکہ یہ حرام کی طرف ہاتھ بڑھاتے تھے۔ ان کے پاؤں کو آگ کی بیڑیوں سے باندھ دو، کیونکہ یہ حرام کی طرف چلتے تھے۔ پھر عذاب کے فرشتے کہیں گے: ہاں ہاں ضرور۔ تو وہ ان کے ہاتھوں اور پاؤں کو زنجیروں میں جکڑ دیں گے اور ان کی آنکھیں آگ کی سلائیوں سے داغ دیں گے۔ تو وہ چیخو پکار کرتے ہوئے فریاد کریں گے: اے عذاب کے فرشتوں، ہم پر رحم کرو، ایک لمحہ کے لیے تو ہم سے عذاب کم کر دو۔ فرشتے کہیں گے: ہم تم پر کیسے رحم کریں، جبکہ رب العالمین قہار و جبار جل جلالہ تم پر غضب فرماتا ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ تو معلوم ہو حدیث پاک سے کہ زنا کس قدر کبیرہ گناہ اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے، کہ آپ اندازہ لگائیں کہ ان زانیوں کو کہ جہنم کی آگ کی جو قمیضیں پہنائی جائیں گی، ان کو آگ کی جو قمیضیں پہنائی جائیں گی، وہ ایک مضبوط اور اونچے پہاڑ پر اگر اس کی چوٹی پر رکھ دیا جائے تو وہ پہاڑ بھی اس کی شدت کے ساتھ پہاڑ بھی راکھ ہو جائے گا بالکل۔ تو انسان تو کتنا نازک ہے، اس کو کیا بنے گا۔ پھر اس کے علاوہ جہنم میں ان کو منہ کے بل گھسیٹا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے کتنا سخت ناراض کرنے والا کام ہے۔ پھر ان کی شرم گاہوں سے بدبوئیں نکلتی ہوں گی، جس کی وجہ سے سب لوگ ان کو پہچانیں گے کہ یہ دنیا میں زنا کیا کرتے تھے، چاہے وہ مرد ہوں گے چاہے عورتیں ہوں گی۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں، اگر کبھی ایسا گناہ ہو گیا ہے تو اللہ پاک سے سچی پکی توبہ کریں۔ آج نوجوان فخری انداز میں اپنے دوستوں کی سٹنگ میں بیٹھک میں جب بیٹھتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کیا ہے، نعوذ باللہ کتنے کام کیے ہیں۔ بہت سارے ایسے آپ کو نوجوان ملیں گے کہ جو ایک تو یہ اللہ کی ناراضگی والا سخت کام کرتے ہیں، اس کے بعد پھر آگے وہ لوگوں میں بھی بیان کرتے ہیں، اپنے فرینڈز میں بیان کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کیا، ہم نے یہ کام کیا۔ پھر اس طرح کی لڑکیاں بھی ہیں، لڑکیاں بھی جو اس طرح کی نعوذ باللہ بری حرکات کرتی ہیں، وہ بھی اپنی فرینڈز کے ساتھ اس کو شیئر بھی کرتی ہیں۔ تو یاد رکھیے، یہ سخت اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا کام ہے۔ اس میں آخرت کی تباہی اور بربادی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ چند منٹوں کا جو مزہ، ایک لذت، ایک ٹیسٹ ہے نا، یہ آخرت میں بہت بھاری پڑتا ہے۔ آخرت کے علاوہ دنیا میں بھی اس کی سزائیں ملتی ہیں، جیسے ہم نے سنی کہ دنیا میں اس کی کیا کیا سزائیں ہیں۔ چہرے کی خوبصورتی ختم کر دیتا ہے، زنا سے بچنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ لا تقربوا الزنا،
زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اب جو زنا کے قریب لے کے جانے والے کام ہیں، ہم نے ان سے بھی بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور ایک ہمارا فون ہے، یہ بھی ہمیں زنا سے قریب لے کے جا سکتا ہے۔ سوشل میڈیا پہ جب گندی فلمیں ہیں، ویڈیو کلپس ہیں، تو ان سے بھی بچنا بہت ضروری ہے۔ اب تنہائی میں اپنے روم میں ہوتے ہیں تو انسان کچھ بھی دیکھ سکتا ہے، کوئی اس کے پاس نہیں ہے، صرف اللہ کی ذات اس کو دیکھ رہی ہے کہ میرا بندہ کیا دیکھ رہا ہے۔ ہمیں اس وقت بھی اپنے آپ کو یہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، نہیں تو یہ ویڈیو کلپس بھی ہمیں زنا کی طرف لے جائیں گے۔ بہت ایسے کیسز بھی ہوئے ہیں کہ ایک موبائل پہ ویڈیو فلمیں یا گندے کلپس دیکھنے کی وجہ سے لوگ زنا میں انوالو ہو گئے، لڑکیاں لڑکے۔ تو یاد رکھیے یہ موبائل بھی ہماری آخرت تباہ کر سکتا ہے اگر ہم نے اس کا مس یوز کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام گناہوں سے نفرت دے اور نیکیوں والی زندگی دے۔ زندگی بے حد مختصر ہے، ان قریب یہ ختم ہونے والی ہے، چند سالوں میں، ویسے تو ایک سیکنڈ کا بھی پتہ نہیں ہے کسی کا۔ تو کوشش کریں اپنی زندگی کو اچھے کاموں میں گزاریں۔ گناہ کی طرف شیطان کا کام ہے، وہ انسان کو گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے، اس سے ہم نے بچائیں اپنے آپ کو۔ ایک نوجوان کا واقعہ میں ایک بک میں پڑھ رہا تھا، ہانگ کانگ میں، یہ ہانگ کانگ کا ایک نوجوان تھا، یہ پاکستانی تھا لیکن مسلم تھا، تو وہ ہانگ کانگ میں کچھ جابز وغیرہ کے سلسلے میں گیا۔ بہت ماشاءاللہ خوبصورت تھا اور باڈی بلڈر تھا، بہت اچھا، یعنی کہ اس کی ہیلتھ بہت اچھی تھی، اس کی ماشاءاللہ صحت۔ تو اس نوجوان نے، وہ اس کتاب کا نام تھا مقتل کے مجاور، اس کتاب بک کا نام ہے، اردو کی کتاب ہے، وہ بہت پرانی کتاب ہے وہ۔ تو اس میں اس نوجوان کا واقعہ لکھا ہوا تھا کہ بس وہ بیچارہ ایسے ہی خوبصورت تھا، باڈی بلڈر تھا، تو اس کو لڑکیاں بہت پسند کرتی تھیں۔ بہرحال ایک رشین لڑکی وہاں پہ ہانگ کانگ میں آئی، جو کہ ایک کسی میڈیا آؤٹلیٹس کی طرف سے تھی، لوگوں کے انٹرویوز کے لیے آئی تھی، تو اس کی اس نوجوان پہ نظر پڑی، تو بہرحال اس نے اس کے ساتھ بھی اس کا انٹرویو کرنا چاہا۔ دونوں بیٹھے، کھانا وغیرہ کھایا، یہ وہ اس طرح کر کے ان کی فرینڈ شپ ہو گئی، تو پھر وہ غلط کاموں میں ان کی انوالومنٹ ہو گئی دونوں کی۔ تو لڑکی وہ کچھ دن کے بعد وہاں سے چلی گئی، آئی تھنک 3 days، آفٹر 3 days اور 4 days اور 1 week کے۔ تو وہ نوجوان کو کچھ عرصے کے بعد وہ بیمار رہنا شروع ہو گیا۔ تو جب اس کو وہ ٹیسٹ وغیرہ کروایا گیا، ڈاکٹر کے پاس گیا، تو اس کو جب ٹیسٹ کیا گیا تو اس کو ایڈز ڈائگنوز ہوئی کہ اس کو ایڈز ہے نوجوان کو۔ تو وہ نوجوان پھر سمجھا کہ میں نے پہلے تو کبھی ایسی کوئی حرکت نہیں کی تھی، لیکن وہ جو رشین لڑکی آئی تھی بڑی خوبصورت تھی، بس اس کو دیکھ کے میں تو گناہ کر بیٹھا، اللہ کی نافرمانی والا یہ کام۔ تو پھر کیا ہوا کہ اس کا رزلٹ ہے، وہ بیچارہ ابھی نہ وہ ملک واپس جا سکتا تھا، وہاں پہ اس کو ایڈمٹ کیا گیا، اور وہ وہاں پہ ہی جو ہاسپٹلس تھا ایڈز والوں کا، اسی میں۔ اور کیا ہوتا تھا کہ نان مسلم اور جو وہاں پہ مرتے تھے ایڈز کے پیشنٹ، ان کو وہ جلا کے، تو وہ ان کے بت رکھے ہوئے تھے، ان کے اوپر ان کو ان کی خاک وغیرہ ان کے آگے رکھ دیتے تھے۔ تو وہ نوجوان حسرت سے دیکھتا تھا کہ اب میرا بھی یہی انجام ہوگا، اللہ نہ کرے اگر یہ انہوں نے مجھے بھی ایسے نہ کہیں کر دیں مرنے کے بعد۔ تو یاد رکھیے فارن کنٹریز میں بھی ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ایڈز کی بیماری لگ گئی تو انسان کہیں کا بھی نہیں رہتا، تو نہ اس کو گھر والے ایکسیپٹ کرتے ہیں، نہ ہی اس کو معاشرہ کرتا ہے ایکسیپٹ، کیونکہ اس کا گناہ دنیا میں ظاہر ہو جاتا ہے۔ جب دنیا میں ظاہر ہو جاتا ہے تو اتنا نقصان ہے کہ سب اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، تو آخرت میں کیا بنے گا؟ آخرت میں کسی سے کچھ بھی چھپا نہیں رہے گا، سب کے سامنے یہ گناہ ہمارے جسم کے اعضاء بھی گواہی دیں گے، ہمارا نامہ مال میں بھی لکھا جائے گا، سب کے سامنے ہمیں پڑھ کے سنانا پڑے گا کہ میں دنیا میں کیا کیا کرتا رہا ہوں۔ تو یاد رکھیے یہ اللہ کی نافرمانی والے جتنے بھی کام ہیں، یہ ہمارے ساتھ، ہمارے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں تباہ و بربادی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے یہ۔ تو ہمیں ان سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنے آپ کو نمازوں کی طرف لگائیں، تلاوت قرآن کی طرف لگائیں، اچھی صحبت میں بیٹھیں۔ اچھی سوسائٹی بھی انسان کو بدل دیتی ہے۔ تو اس طرح ہمیں گناہوں سے باز رہ کر اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ مرنے کے بعد وہ زندگی ملے گی جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اور ہمیشہ کی زندگی ہے، انسان کبھی پھر اس کے بعد مرے گا نہیں جنت میں جانے کے بعد۔ ایسی ایسی اللہ پاک نے نعمتیں اپنے فرما بردار بندوں کے لیے تیار رکھی ہیں، بنا رکھی ہیں، کہ جو کوئی کسی دل پہ ان کا خیال بھی نہیں گزر سکتا، ایسی عالی شان وہ نعمتیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم ان جنت کی لازوال نہ ختم ہونے والی نعمتوں کو پانے کے لیے دنیا میں اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہماری آخرت سنور جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔